اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں میں اضطراب ہے، نہیں جہاں ہی اضطراب ہے، ہزار ہا کواکب و نجوم ہائے کہکشاں، ہزار ہا کواکب و نجوم ہائے کہکشاں سے ایٹموں کی کوک تک مدار در مدار ہر وجود بے قرار ہے، جہاں میں اضطراب ہے۔ یہ اشعار اس اضطراب، اس اندرونی بے چینی، اس اندرونی بے قراری کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہر ذی شعور اور ذی عقل انسان اپنے زندگی کے مقصد کو بھولنے یا اس سے بھٹکنے کے بعد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس اضطراب کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس اضطراب، اس بے چینی کو دنیا کے رنگ محل، زندگی کے تگ و دو اور سوشل میڈیا اور موبائل کے ان گنت سکرولنگ کے من و بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ یہ وہی اضطراب ہے جسے تنگ آ کر غنی خان بابا کہتے ہیں دا چیزان لے ونیکم تازتنگ شمدخ بلزانا، شیخ بابا را تلگیاد مسئلے کئی دا عذاب خود دل تپا عذابیم دا دیخپل خود و احساسا، زکا کلپ سجدہ شم کلوس کما شراب، چے احساس لرم سوزیگم بے احساس شم رکیگم طاقت دا سکون۔ ہمت اضطراب، اس اضطراب کا سامنا کرنے کے لیے بہت بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر انسان اس شور، اس الہی رہنمائی سے فرار اختیار کرتے ہیں اور اس سے فرار کے بہانے ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم اس سیریز میں اس اضطراب کا سامنا اور بنیادی سوالات کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہے کیا۔ پچھلی قسط میں ہم لوگوں نے ایکوائرڈ نالج میں اس سوال کا جواب ڈھونڈا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پر بدقسمتی سے ایکوائرڈ نالج جواب نہ دے سکا تو ہم نے رخ کیا ریویل نالج کا، اور ہم نے پوچھا کہ کیا کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اگر اپنے پاس اپنے گھر میں پڑے ہوئے ریویل نالج کے سب سے بڑے نسخے اور سب سے عظیم کتاب قرآن شریف کو اٹھائیں اور اس کے کچھ ہی صفحوں کو پلٹیں تو آپ کو سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت مکالمہ ملے گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو وہ فرشتے جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم بجا لانے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں کرتے، انہوں نے کہا قالوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور آپ کی بڑائی، آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی، ہم جیسا کوئی بھی انسان فرشتوں جتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے جو معلوم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔ اور پھر آگے اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آپ یہ نام بتائیں، تو فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس علم نہیں مگر وہی جو آپ نے دیا ہے، اور آپ ہی علم اور حکمت کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نام بتائیں، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے جو فرشتے نہ بتا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میرے پاس یہ علم آسمان اور زمین کے غیب کا؟ تو یعنی جو سوال فرشتوں نے پوچھا تھا کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کا جواب پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا، مگر مجھ جیسے ناقص العقل انسان جو قرآن شریف کو صرف تبرک کے لیے عادتاً پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو ان آیات کی گہرائی نہیں سمجھ آئی۔ علماء کرام نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور انتہائی تفصیل میں ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے، پر اس آیات کا مقصد سمجھنے میں اور اس میں زندگی کا مقصد سمجھنے میں جس انسان نے میری مدد کی وہ ایک عیسائی انگریز پروفیسر ہے، جس کو
یہی اضطراب مبتلا ہو گیا تھا، یہی بے چینی مبتلا ہو گئی تھی، اور اس نے اپنا سفر شروع کیا اور عیسائیت سے ملحد ہو گیا، اور ملحد کے بعد اسی آیات کے سلسلے کے ذریعے مسلمان ہوا، کیونکہ وہاں اسے زندگی کا مقصد مل گیا۔ پر اسے ان آیتوں میں ایسا کیا ملا جو ہم نہ دیکھ سکے؟ آنے والی قسط میں ہم اس پر مزید بات کریں گے، اس کے نظریے کو سمجھیں گے، اور پھر قرآن شریف پر باقی مقامات پہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی اسی سے مماثلت ہے، اسی طرح کے مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے یا نہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ملیں گے تیسری قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔